السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ آج کا لیسن 51 سے 53 تک ہے۔ علم تر الی الذین، کیا نہیں تو نے دیکھا ان لوگوں کی طرف، اوتوا نصیبا من الکتاب، جو دیے گئے ایک حصہ کتاب میں سے، یؤمنون بالجبت، جو ایمان لاتے ہیں ساتھ جبت کے، والطاغوت اور طاغوت کے، ویقولون للذین کفروا، اور وہ کہتے ہیں ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا، ہؤلاء اہدی، یہ لوگ زیادہ ہدایت یافتہ ہیں، من الذین آمنوا سبیلا، ان لوگوں سے بڑھ کر جو ایمان لائے راستے کے اعتبار سے، اولئک الذین لعنہم اللہ، یہی وہ لوگ ہیں لعنت کی ان پر اللہ نے، ومن یلعن اللہ، اور جس پہ لعنت کرے اللہ، فلن تجد لہ نصیرا، تو ہرگز نہیں تم پاؤ گے اس کے لیے کوئی مددگار۔ ام لہم نصیب من الملک، کیا ان کے لیے ایک حصہ ہے بادشاہت میں سے، فاذا لا یؤتون الناس نقیرا، تو نہ وہ دیں لوگوں کو ایک تل کے برابر۔ تو اللہ فرماتے تم نے دیکھا ان کو میرے نبی جنہیں کتاب کا حصہ ملا، یعنی جو تورات اور انجیل رکھتے تھے، انہوں نے اس کتاب کو چھوڑا تو پھر کس پر ایمان لائے؟ جبت پر۔ جبت ہوتا ہے ایک تو سمپل اس کی ڈیفینیشن ہے، ہر وہ چیز جو دین کو چھوڑ کر اختیار کی جائے، وہمی، خیالی اور بے اصل، جس کی کوئی بیس نہ ہو، بیس لیس چیزیں، جیسے پرندوں کو اڑا کر اور خط کھینچ کر پھال نکالنا، جادو، کاہن کے پاس جانا، ٹونے ٹوٹکے کرنا، یہ سب چیزیں طاغوت میں شامل ہے۔ کسی بھی شر کے پیچھے چلنا، اللہ کی کتاب کو چھوڑ کر دوسری چیزوں میں پڑنا، طاغوت اور جبت ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں انہوں نے کتاب کو چھوڑا اور طاغوت اور جبت میں پڑ گئے، جیسے اب بھی ہمارے اب دیکھیں کس قدر وہم ہیں، اور کتنے کچھ بلیک کلر پہ وہم کرتے ہیں، کچھ شام کے وقت جھاڑو دینے پہ وہم کرتے ہیں، کچھ ہندوؤں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے چھلنی نہیں دیتے لڑکی کو جہیز میں کہ وہ سب کچھ چھان کے لے جائے گی، جیسے وہ پیچھے چاول پھینکتے جاتے ہیں کہ جی گھر بستا رہے اس طرح، اور پھر اپنے ہاتھوں میں کوئی نہ کوئی اس طرح کا کڑا پہننا، کوئی کسی ناک کے اوپر شک کرنا، تعویذ وغیرہ پہ بہت زیادہ ہونا کہ تعویذ صحیح ہے، اور سیاروں اور ستاروں کا حال، ہاروسکوپ جو ہے، یہ سب کچھ طاغوت میں آتا ہے۔ ہر وہ باطل قوت اور نظام جس کی اطاعت کرنے پر لوگ مجبور ہوں، اور اللہ کی اطاعت کے مقابلے میں انہیں اس چیز پر زیادہ اعتقاد ہو، اسی کو طاغوت اور جبت کہتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ ایمان والوں کے بارے میں پوچھتے ہیں، جب یہ لوگ مکہ والوں سے یا کسی مشرک سے ملتے تو جان بوجھ کر ان سے یہ سوال کرتے، کیا خیال ہے تمہارا، ہم لوگ بہتر ہیں یا یہ بہتر ہیں؟ اور وہ چونکہ فائدے کے حساب سے چلنے والے لوگ تھے، ہوا کے رخ پہ چلنے والے، تو وہ اب ان سے فائدہ لینے کے لیے، کیونکہ یہ تھوڑی علمی لحاظ سے ان کی ساکھ تھی نا ایک، کہ بہت اچھے ہیں، پڑھے لکھے ہیں، امیر ہیں، تو اس وجہ سے وہ ان کو خوش کرنے کے لیے کہتے نہیں نہیں تم زیادہ اچھے ہو۔ تو جب کوئی قوم علمی خیانت اور بددیانتی میں اس قدر نچلی سطح پر آ جائے، اس وقت اس پر پھر اللہ کی لعنت برسنا شروع ہو جاتی۔ یہودیوں کے سردار کعب بن اشرف اور حیی بن اخطب قریش مکہ کے ہاں گئے، تو اس لیے کہ آؤ مل کر مسلمانوں کو ختم کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تو کیا، ساری دنیا بھی مل جائے میرے مسلمانوں کو ختم نہیں کر سکتی، ان کی ایسی حرکتوں سے، ان کی باتوں سے
اولئک الذین لعنہم اللہ، اللہ نے ان پر لعنت کر دی، ومن یلعن اللہ، اور جس پہ اللہ لعنت کر دے، فلن تجد لہ نصیرا، اس کے لیے تم کوئی مددگار نہیں پا سکتے۔ اللہ کی لعنت کیا ہے؟ اللہ کی رحمت سے دور ہو گئے، ان پر کبھی بھی اللہ کی رحمت جوش نہ آئی، حالانکہ یہ چنی ہوئی قوم تھی۔ یہ نہیں تھا کہ ان کو کوئی مطلب گھٹیا قوم تھی، نہیں، اللہ نے انہیں سارے جہان پہ چنا ہوا تھا۔ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کوئی سنگ مرمر کی قبر بنا لے تو اوپر سے چاہے وہ سنگ مرمر ہی ہو، اندر اس کے اعمال اچھے نہ ہوں تو وہ اس سنگ مرمر کی وجہ سے بچ نہیں سکتا۔ اسی طرح اوپر سے یہ بہت صاف ستھرے، پڑھے لکھے، ڈیسنٹ بنتے تھے، لیکن اندر سے ذہنیت گندی تھی، چھوٹی چھوٹی چیزوں پر نکتہ چینی کرتے اور لوگوں کو دین سے متنفر کرتے اور خود بھی ہوتے، کیونکہ دین کی روح نہیں تھی ان میں۔ تو جب کسی میں دین کی روح نہ ہو، صرف نام کا دین ہو، تو وہ ایسے ہی ہے جیسے روح کے بغیر جسم، ڈیڈ باڈی کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی۔ اسی طرح ایسے دین کی بھی کوئی ویلیو نہیں جو صرف زبان تک ہو، جو صرف باتوں میں ہو۔ دین وہی اچھا ہوتا ہے جس کے ساتھ عمل ہو اور ہمیشہ کی ہو۔ تو اللہ فرماتے ہیں ان پر لعنت ہوئی، اور جس پہ اللہ کی لعنت ہو وہ تو اس کے لیے تم کوئی مددگار نہیں پا سکتے۔ اس سے ابو سفیان نے ایک دفعہ پوچھا تھا ایک شخص سے کہ ہم زیادہ سچے ہیں کہ یہ نبی؟ انہوں نے کہا تمہارا دین کا؟ ان کا ہم بھی حج کرتے ہیں، کعبہ کی خدمت کرتے ہیں اور سب حاجیوں کی خدمت کرتے ہیں، اس نبی نے تو گھروں میں لڑائی ڈال دی۔ تو وہ کہنے لگا نہیں، پھر تو تمہارا دین زیادہ اچھا۔ تو اللہ نے ان ساری باتوں کے جواب میں یہ آیت اتار دی کہ یہ جو کہتے ہیں ہؤلاء اہدی من الذین آمنوا سبیلا، یہ زیادہ ہدایت یافتہ ایمان والوں کے مقابلے میں، انہی پر اللہ کی لعنت ہوئی۔ ام لہم نصیب من الملک، اللہ فرماتے ہیں انہیں میں اگر بادشاہی میں سے کچھ دے دوں نا، اللہ کی بادشاہی میں سے کچھ ان کو مل جائے، فَإِذًا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا، اتنے تھوڑ دلے ہیں، اتنے تنگ نظر ہیں، اتنے بخل والے ہیں، لوگوں کو ایک تل کے برابر نہ دیں، سب کچھ خود سمیٹنے کی کوشش کریں، ہر خیر اپنے لیے رکھنے کی کوشش کریں۔ جیسے حق کا اعتراف کرنا ان کے لیے محال ہے، اسی طرح کسی کو کچھ دینا بھی ان کے لیے محال ہے، دینا نہیں چاہتے۔ اسی لیے وہ اللہ کے نے جو سورہ فاتحہ میں ہمیں کہا کہ مالک یوم الدین، تو یہ بہت بڑی اللہ کی کرم نوازی ہے کہ وہ آخرت کے دن کا خود مالک ہے۔ ورنہ تو اللہ نے فرمایا اگر یہ لو انتم تملکون خزائن السماوات والارض، اگر تم زمین آسمان کے خزانوں کے مالک بھی ہو جاؤ تو تم اسے لمسکتم من خشیت الانفاق، تم اسے بھی روک کے رکھو گے، ہائے خرچ نہ ہو جائے، زمین آسمان کے خزانے بھی میں تمہیں دے دوں تب بھی تم اس کو خرچ نہیں کرو گے۔ تو یہ اللہ کی بہت کرم نوازی ہے کہ وہ کسی پہ ایک دھاگے کے برابر ظلم نہیں کرے گا، ہر ایک کو اس کے کیے کا پورا بدلہ دے گا، اور انسانوں کے اوپر اس نے کسی کا معاملہ نہیں رکھا، اپنے اوپر رکھا ہے۔ اور یہی اللہ کا سب سے بڑا کرم ہے کہ وہ ہر ایک کی اچھائی اور اس کی برائی، اس کی نیت، اس کا ایکٹ، اس کی ہر چیز کو کاؤنٹ کرتا ہے اور اسی کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ کرے گا، اور مزید اپنی رحمت سے بھی نوازے گا۔ جبکہ انسان دنیا میں آپ دیکھیں کسی کو کچھ اچھا مل جائے، وہ چاہتا ہے کسی دوسرے کو ملے، بہت کم، زیادہ تر انسان بتاتے ہی نہیں کہ نہیں ہمیں کچھ دینا نہ پڑ جائے، کچھ کوئی دوسرا ہم سے مانگ نہ لے۔ ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہمارا جو دل کی تنگی ہے، شح ہے، وہ نظر آتا ہے۔ تو یہ انسان کے نیچر میں ہی ہے، وہ دل تو تبھی کھلتا ہے جب انسان دین کی طرف آئے، اللہ کی خاطر کچھ کرنا چاہے، کیونکہ دنیا کی خاطر ہم کبھی بھی اپنے دل کو کھول نہیں سکتے۔ کھولتے ہیں تو وہاں جہاں ہماری اپنی نمائش، ہماری اپنی بڑائی، ہمارا اپنا فائدہ ہمیں نظر آتا ہے، ورنہ عموماً ہمارے دل میں تنگیاں ہوتی ہیں، بھلائی کو، خیر کو اور خوبصورتی کو، اور جو بھی دنیا میں چیزیں ہمیں ملتی ہیں اس کو ہم اپنے تک رکھنا چاہتے ہیں، کسی دوسرے کو دینا نہیں چاہتے۔ میرے جیسا گھر کسی کا نہ ہو، میرے جیسے
بچے کسی کا نہ ہو، میرے جیسا لباس کسی کا نہ ہو، یہ سارا کچھ انسان کے دل کی تنگی ہے۔ حالانکہ یہ بھی ہے کہ خیر ہم جتنی بھی پھیلائیں وہ ہمارے اپنی ہی طرف لوٹ کر آتی ہے اور بڑھتی ہے۔ خیر کا معاملہ ایسا ہے کہ یہ اگر پھیلاتے ہیں تو بڑھتی ہے۔ ایک انسان اگر نیک ہو، اس کے ساتھ کسی دوسرے کو روشنی اور اس سے کسی دوسرے کو روشنی، تو چراغ سے چراغ جلتا ہے۔ اللہ ہمارے دلوں کی تنگیوں کو دور کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔